السلام علیکم جماعت ہفتہ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 6 اب کیا کروں کا آخری حصہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس دوران میں وہ خود بھی بے حد زخمی ہوئے مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ آخر کار وہ گٹو کو موت کے منہ سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ گٹو کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے اور وہ بولا، آپ لوگوں نے اپنی جان پر کھیل کر میری مدد کی، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اگر کبھی آپ کو مدد کی ضرورت ہوئی تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا، آپ کے کام آنا میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا۔ ارے بھائی، کیسی بیگانوں جیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو ہمارا فرض ہے، خرگوش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اسی دوران یعنی کہ خرگوش آئے تھے تو انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گٹو کو کانٹے دار جھاڑیوں سے باہر نکالنے کی کوشش کی، تو وہ اس کوشش میں وہ خود بھی بے حد زخمی ہو گئے۔ تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ہمت انہوں نے رکھی اور گٹو کو موت کے منہ سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ گٹو کی آنکھوں میں یعنی کہ شکریہ کے آنسو آ گئے اور وہ بولا کہ آپ لوگوں نے اپنی جان پر کھیل کر، یعنی کہ اگر ہم لوگ بھی اپنی جان پر کھیل کر کسی کی جان بچائیں گے نا، تو وہ بھی ایسے ہی یعنی کہ روئے گا یا شکریہ ادا کرے گا، تو ایسے کہے گا۔ تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، اگر آپ کو کبھی میری مدد کی ضرورت ہوئی تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا، آپ کا کام آنا میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا۔ تو خرگوشوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسی بات کر رہے ہو، یہ تو ہمارا فرض تھا۔ خرگوشوں نے مسکرا کر یہ کہا۔ کچھ عرصہ بیت گیا۔ ایک دن جنگل میں شدید گرمی پڑی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سورج سوا نیزے پر آ گیا ہو۔ آسمان آگ برسا رہا تھا۔ لو کے تھپیڑوں سے جانور بے حال تھے۔ آخر کار درجہ حرارت اتنا بڑھ گیا کہ اس نے آگ کی شکل اختیار کر لی، جس نے پلک جھپکتے ہی پورے جنگل کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ یعنی کہ پھر کچھ عرصہ ایسے ہی گزر گیا تو ایک دن جنگل میں اتنی گرمی پڑی کہ جیسے کہ سورج بالکل پاس آ گیا اور سوا نیزے پر، ٹھیک ہے، آ گیا، تو وہ ایسے لگ رہا تھا کہ آگ برسا رہا ہے، اور جو گرم ہوا کے تھپیڑی یعنی کہ وہ ہوا کا چلنا، ٹھیک ہے نا، وہ آ کے اور ان سے جو جانور ہیں وہ اور بے حال ہو رہے تھے، اور اتنا درجہ حرارت بڑھ گیا کہ جنگل نے آگ کی کہ کہیں پہ بھی پاؤں رکھو تو ایسے لگتا تھا جیسے کہ آگ میں رکھ لیے، تو پلک جھپکتے ہی پورے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پورے جنگل میں چیخ و پکار مچ گئی، ہر سو جانوروں کی آہ بگا سنائی دے رہی تھی۔ سب جانور اپنی اپنی جان بچانے کی کوشش میں سرگرداں تھے، مگر یہ کیا، ننھا خرگوش ایک درخت تلے دبا بچاؤ بچاؤ کا شور مچا رہا تھا۔ گٹو اپنے والدین کے ہمراہ وہاں سے گزرا تو ننھے خرگوش کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر دوڑ کر آیا اور اپنی نازک سی سونڈ سے درخت کو ہٹانے کی کوشش کی تاکہ اس کے نیچے سے دبا ہوا خرگوش باہر نکل سکے، مگر بے سود۔ یہ دیکھ کر گٹو کے والدین نے آگے بڑھ کر اپنی سونڈ کی مدد سے درخت کو اٹھا کر ایک ہی وار میں دور پھینک دیا۔ گٹو نے خرگوش کو اپنی سونڈ سے پکڑ کر اپنے اوپر سوار کیا اور اسے جنگل سے باہر لے آیا۔ ننھے خرگوش نے جان بچانے پر گٹو کا شکریہ ادا کیا تو وہ بولا، کیسے بیگانوں جیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو میرا فرض ہے۔ یہ کہہ کر دونوں ہنسنے لگ گئے۔ یعنی کہ اس کے بعد اسی دن پورا جنگل جو ہے وہ چیخ و پکار کرنے لگ گیا کہ ہائے گرمی، ہائے گرمی، یعنی کہ ہر جگہ ہر طرف جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ سب اپنی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میری جان بچ جائے، مگر یہ کیا، ننھا خرگوش درخت کے تلے یعنی کہ نیچے دبا ہوا تھا کہ اس کے اوپر شاید کوئی درخت گر گیا ہو۔ تو گٹو جو ہے وہ اپنے والدین کے ہمراہ گزر رہا تھا تو اس نے خرگوش کو مبتلا دیکھا مصیبت میں، تو وہ دوڑا آیا اور اپنی نازک سی سونڈ کی مدد سے درخت کو
کی کوشش کی تاکہ نیچے جو دبا ہوا خرگوش ہے وہ نکل آ سکے، مگر وہ بیکار رہا۔ یہ دیکھ کر گڈو کے والد نے آگے بڑھ کر اپنی سونڈ کی مدد سے، یعنی کہ وہ تو بڑے تھے تو انہوں نے اپنی سونڈ کی مدد سے درخت کو اٹھا کر ایک ہی بار میں دور پھینک دیا۔ گڈو نے خرگوش کو اپنی سونڈ سے پکڑ کر اپنے اوپر، یعنی کہ اس نے اپنے سونڈ پر اسے سوار کیا یا اس میں پکڑا اور اپنے اوپر سوار کر لیا اور اسے جنگل سے باہر لے آیا۔ تو ننھے خرگوش نے جان بچانے کے لیے ننھے گڈو کا شکریہ ادا کیا اور وہ بولا، کیسی بیگانوں جیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو میرا فرض تھا، اور یہ کہہ کر وہ دونوں ہنسنے لگ گئے۔ جی بچوں، آج ہمارا پورا سبق مکمل ہو چکا ہے، کل انشاءاللہ ہم اس کا کام کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔